پہلی بات یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بائبل کا ترجمہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، اس میں سارا کچھ غلطی ہے ترجمہ. ہمارے پاس جو ہے اس کا اوریجنل ترجمہ ہے اور ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں. اور ان کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ جو ان کا ایمان ہے اس کے مطابق، جو وہ یقین رکھتے ہیں اس کے حساب سے اس کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں. اس کے بعد ان کی ایک بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ بائبل کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بائبل کو ہم مانتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور بائبل ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ، ان کی بائبل کے ساتھ ایکسٹرا کتابیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی. ان کے ہمیشہ ساتھ میں آپ کو علیحدہ کتابیں ملیں گی، اور وہ نارمل وہ کتابیں ان کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے لکھی ہوتی ہیں، اور وہ 1 2 3 4 کتابیں ہو سکتی ہیں، اور ان کتابوں کو وہ باقی بائبل سے زیادہ معتبر مانتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک کلام ہے بنسبت اس کلام کی. مورمون والے جو ہیں ان کی اپنی 2 3 جو ہے ان کی اپنی کتابیں ہیں، اور وہ اس کو بائبل کے آگے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بائبل ٹھیک نہیں لکھی گئی تھی، لیکن جو ہمارے پاس یہ کتابیں ہیں یہ بائبل سے زیادہ معتبر جو ہے وہ گنی جاتی ہیں. مورمون آپ کو معلوم ہے کہ کس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ خدا پہ یقین رکھیں، خدا کے بیٹے پر یقین یسوع پر رکھیں، اور اس کے ساتھ ہمارا جو لیڈر ہے اس کے اوپر آپ ایمان رکھیں. اگر وہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ کی نجات نہیں ہو سکتی ہے. کیسے مسیح کی خوشخبری کو ایزی لوگ بگاڑ دیتے ہیں. ہے کوئی نجات کا اور ذریعہ مسیح کے علاوہ؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ ہمارے لیڈر پر ایمان نہیں رکھو گے تم نجات نہیں پا سکتے. نجات کا وہ ایک طریقہ وہ بھی ہے. تو ان کے ساتھ ہمیشہ ان کی کتابیں ہوتی ہیں جس پر وہ زیادہ ایمان رکھتے ہیں. سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ والے جو ہیں وہ ان کی اپنی ایک کتاب ہے جو ان کی ایک نبیہ ہے اس نے لکھی ہے جس کا نام ایلن جی وائٹ ہے، اور وہ اس کی کتابوں کو جو ہے وہ بائبل سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سیونتھ ڈے والے وہ نہ وہ کافی پیتے ہیں، نہ وہ چائے پیتے ہیں، نہ وہ گوشت کھاتے ہیں. کیا کہاں سے ہے یہ؟ بائبل کے اندر ہے یہ نہیں. ایلن جی وائٹ نے اس کے بارے میں پوری بک لکھی ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، اور اس نے ایک بڑا لمبا چڑھا اس کے بارے میں لکھا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مکاشفہ جو ہے کسی اور شخص کو یہ نہیں مکاشفہ ملا ہے بلکہ ایلن جی وائٹ کو یہ مکاشفہ ملا ہے، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کے اوپر چلتے ہیں. وہ تو ان کی ہمیشہ یاد رکھے کہ ان کی اپنی کتابیں ہوں گی ساتھ میں جو وہ اٹیچ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو بائبل کے برابر جو ہیں وہ مانتے ہیں. یا وہ وٹنس والوں کی اپنی کتابیں ہیں 3 4، وہ اس کو زیادہ بائبل سے زیادہ معتبر مانتے ہیں. وہ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے فرقے ہیں جن کی اپنی اپنی کتابیں ہیں اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ زیادہ بائبل سے زیادہ ان کو ترجیح دی جاتی ہے. جتنے بھی بدعتی فرقے ہوتے ہیں ان کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ وہ جب پبلک میں ہوتے ہیں، جب لوگوں کو کلام سنا رہے ہوتے ہیں یا ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں آپ کو کہ ہماری ڈاکٹرن کیا ہے اور ہم کیا. وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے بالکل یہ مسیح کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور سب کچھ ایسے لگے گا جیسے یہ بائبل کے مطابق ہو رہا ہے. لیکن ان کی اندر جو ڈاکٹرن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور ایمان کا کچھ اور ہے. سامنے وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. کیا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے؟ بالکل ہم یقین رکھتے ہیں خدا کا بیٹا ہے. لیکن اس کے پیچھے ان کا ایمان جو ہے وہ دوسرا بھی ہم بتائیں گے میں آپ کو. تو کیا کرتے ہیں وہ کہ ہمیشہ دوری زبان استعمال کرتے ہیں، باہر لوگوں کو کچھ میسج دیتے ہیں، لیکن ان کا ایمان جو اپنا ہوتا ہے وہ ان کا بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی سب سے بڑا نشان جو ہے وہ تثلیث کی نفی کرتے ہیں. تثلیث جو کہ بائبل کا مین موضوع ہے وہ اس سے ٹوٹل انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تثلیث جو ہے وہ نہیں ہے اور تثلیث کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ بائبل کے اندر نہیں ہے. اس کے بعد بدعتی فرقے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی تھیولوجی کو، اپنے ڈاکٹرنز کو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں. آج کہتے ہیں وہ کچھ ہے اور کچھ دیر کے بعد کہیں گے نہیں وہ ہم سے غلطی ہوگی تھی، یہ ایکچولی ایسا ہے. پھر کچھ دیر بعد کہیں گے نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے. اور مورمون کی جو ایک کتاب ہے اس میں اس نے کہا جی کہ میں نے یہ پرفیکٹ کتاب لکھی ہے، لیکن اس کے اندر ابھی تک 3000 دفعہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے. 3000 دفعہ اس میں وہ تبدیل کر چکے ہیں اس کو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر کہاں سے مکمل ہوئی؟
تو ان کی پرابلم کیا ہے کہ وہ اپنی تھیولوجی کو اور اپنی ڈاکٹرنس کو ہمیشہ جو ہے وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ان فرقوں کے جو لیڈر ہوتے ہیں یا ان کے بانی ہوتے ہیں وہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے, ہم خدا سے بات چیت کرتے ہیں, خدا ہم سے کلام کرتا ہے, خدا مجھے آ کے خود ملتا ہے, سب کچھ ایسا ہے. اور پھر وہ چونکہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا لیڈر ہے, خدا اس سے بات کرتا ہے, اس سے ملتا ہے آ کے, تو جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں لوگ اس کی مان لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص اتنا اگر کہہ رہا ہے کہ خدا میرے پاس آتا ہے ملنے کے لیے, مجھے یسوع آتا ہے میرے کمرے میں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اور لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. اس کے بعد ان کی ایک بڑا کلیم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ نبی یا نبیہ ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں, اور وہ اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کا جو کلام کا مکاشفہ ہے وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے, اور ہمارے نبی جو ہیں ان کو لگاتار خدا کا کلام جو ہے وہ مکاشفہ ان کو مل رہا ہے, اور وہ اس کو لگاتار تبدیل جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اور پھر آخری بات کہ بدعتی فرقے جو ہیں وہ ان کا ایک خاص نشان یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ یہ اٹیچ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صرف نجات کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ نجات جو ہے وہ اور بھی اس کے ساتھ میں طریقے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مورمون والے کہتے ہیں کہ جی جب تک آپ ہمارے لیڈر کے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ نجات نہیں پا سکتے ہیں. کچھ فرقے یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے کام جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نجات نہیں پا سکتے ہیں. مسیح نے کام کمپلیٹ نہیں کیا ہے. یونیفیکیشن چرچ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح تھا اس نے کام کمپلیٹ نہیں کیا, اس سے کام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, وہ بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا, وہ تو مر گیا تھا وہ, اور اب اس نے مون کو جو ہے وہ بھیجا ہے, مون ان کا لیڈر ہے, مون کو اس نے بھیجا ہے خدا نے کہ تم جا کر مسیح کا کام اب کمپلیٹ کرو, اور مون جو ہے اب ٹھیک وہ کام وہ کر رہا ہے جو خدا یسوع مسیح نے کرنا تھا. تو پھر مون خدا یسوع مسیح ہو گیا نا. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے لیٹسٹ مکاشفہ جو ہے بائبل کا وہ ہمارے پاس ہے. صرف ہم جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی تکلیف کیا تھی, اس کا دکھ کیا تھا, کیا اس نے کیا, وہ صرف ہم کوئی نہیں جانتا ہے. یہ اس کے بعد ان کی ایک اور بات ہے کہ وہ جھوٹی نبوتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سال میں یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یسوع مسیح اس سال میں آنے والا ہے. اور خاص طور پر یہوہ وٹنس والے جو ہیں انہوں نے سیونتھ ڈے والے ان کے لیڈروں نے بہت ساری پیشن گوئی کیا کہ خدا یسوع مسیح فلاں ڈیٹ کو فلاں سن میں وہ آ جائے گا, وہ نہیں آیا. سیونتھ ڈے والوں کے لیڈر نے پیشن گوئی کی کہ خدا یسوع مسیح فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہے. لوگوں نے اپنی دکانیں بند کر دیں, اپنے گھر بیچ دیے, اور بڑی بڑی دکانوں میں بورڈ لکھ کے لگا دیے یہ دکان آج بند ہے کیونکہ یسوع مسیح آ رہا ہے. ٹائم گزر گیا, یسوع تو آیا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اور ٹائم آ گیا, پھر اور اس نے ایک ڈیٹ دی, اس نے کہا نہیں یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی ڈیٹ میں, ایکچولی ڈیٹ یہ تھی. پھر دوسری ڈیٹ دے دی, پھر بھی آیا. پھر اس نے کہا کہ نہیں وہ ایکچولی مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گیا, وہ جلدی آنے والا ہے. پھر اس کی جو نبیہ تھی نا, جو میں نے آپ کو بتایا ایلن جی وائٹ ان کی نبیہ تھی, اس نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, مجھے خدا یسوع مسیح ملا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ وہ آیا تھا, اسی ڈیٹ پہ آیا تھا, لیکن وہ کسی سے ملا نہیں ہے, وہ سیدھا چلا گیا آسمان کے اوپر, اور ابھی وہ پورا حساب کتاب کر رہا ہے کون گناہ گار ہے کون نہیں ہے. کتابیں کھلی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں اس کو کام کمپلیٹ مکمل کرنے کے لیے. یہ ان کا ایمان ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں, لیکن باہر کسی کو یہ بات پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہم آپ کو مسیح نظر آتے ہیں. وہ تو یہ بہت سارے ایسے بدعتی فرقے ہیں جو کہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جس طرح سے یہوہ وٹنس والے ہیں, وہ سب سے پہلے مسیح کے کردار کو جب بگاڑتے ہیں تو ان کا کلیم یہ ہے کہ مسیح خداوند خدا نہیں تھا, نہ وہ خدا کا بیٹا تھا, بلکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک خاص وقت پر جو ہے وہ تخلیق کیا گیا. وہ ایک عام انسان تھا اور وہ اس دنیا میں آیا اور وہ معجزات وغیرہ کرتا رہا, کیونکہ پاک روح کے وسیلہ سے وہ کرتا رہا معجزات, اس کے اندر کوئی پاور نہیں تھی. اسی لیے ان کی بائبل جو ہے جنہوں نے تبدیل کی ہے اس میں لفظ خداوند یسوع مسیح انہوں نے نکال دیا ہوا ہے. ان کی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے گریٹ ٹیچر, گریٹ ٹیچر نے یہ کہا, گریٹ ٹیچر نے یہ کیا, گریٹ ٹیچر نے یہ کیا, انہوں نے نام ہی نکال دیا اس کا. تو کس کے کردار کو تبدیل کیا جنہوں نے؟ خداوند یسوع مسیح کے کردار کو تبدیل کر دیا, اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا کچھ نہیں تھا, وہ تو ایک عام انسان تھا, ایک اچھا ٹیچر تھا, بس وہ اس سے کچھ نہیں تھا.
تو پوری بائبل تبدیل ہوگی. لیکن بائبل یہی پڑھتے ہیں وہ, یہی بائبل پڑھتے ہیں وہ. لیکن ایمان کا کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے. مورمون والے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کے پاس بہت ساری روحیں ہیں, اور ان روحوں کے اندر سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک روح تھی, اس کو خدا نے صرف بھیجا اور وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے سب کچھ کیا. نہ وہ خدا کا بیٹا تھا, نہ خدا کا کلام تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو کس کے کریکٹر کو تبدیل کیا؟ مسیح کے کریکٹر کو چینج کر دیا. سیونتھ ڈے والے کہتے ہیں کہ جو مائیکل فرشتہ تھا, لوسیفر کا بھائی, وہی جو ہے وہ مسیح بن کے آ گیا. وہ مسیح بن کر آ گیا اور وہ اس دنیا میں رہا, اور خدا نے اس کو بڑا استعمال کیا. اس نے صلیب پر ہماری خاطر جان دی, سب کچھ نجات کا کام کیا, لیکن وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا, وہ مائیکل فرشتہ تھا. اب کوئی یہ بتاتا ہے یا آپ کو باہر چیزیں بتائیں گے وہ لوگ؟ وہ نہیں بتاتا ہے. آپ کو ٹھیک نظر آتے ہیں سارے, ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ لوگ مسیح ہیں, سب ٹھیک کلام دے رہے ہیں, لیکن ان کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ ان کی تعلیم جو ہے وہ اصل یہ ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, یہ پروو ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, ان کی دیکھیں اسٹیٹمنٹ آف فیتھ کیا ہے, سب آپ کو پتا چل جائے گا کیا ہے. ان کی جا کے کتابیں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں ہیں. سیونتھ ڈے والوں کی ایک اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ چونکہ ان کا جو بانی تھا اس نے سٹارٹ اس بات سے کیا کہ مسیح خداوند آنے والا ہے. ان کا پورا جتنا بھی سیونتھ ڈے کا سسٹم ہے وہ ہے سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ, خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ یسوع فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہے, فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ سیونتھ ڈے کی کنونشن میں چلے جائیں, ان کی میٹنگ میں چلے جائیں, آپ کو ان کا سب سے بڑا موضوع نظر آئے گا مکاشفہ کی کتاب اور ڈینیل کی کتاب. اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ انہوں نے پوری بائبل کو جو ہے وہ صرف ایک ہی چیز کے اوپر لے آئے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ مکاشفہ کے اوپر. اب مجھے ایک بات بتائیں, نجات پہلے ضروری ہے کہ مکاشفہ کی کتاب پہلے ضروری ہے؟ یاد رکھیں کہ کلیسیا نے مکاشفہ کی کتاب میں یہاں نہیں ہونا ہے. کلیسیا تیسرے باب میں آسمان پر چلی جائے گی. یہ ان لوگوں کے لیے جو میرے اور آپ کے لیے مسیح ابھی نہیں ہوئے ہیں, ایماندار نہیں ہوئے ہیں, ان کے لیے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا, آخر میں کیا ہونے والا ہے, مسیح خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی کیسی آئے گی, اور ہم اس میں کیسے ہوں گے. تو سب سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ ہمیں آسمان پر پہلے پہنچنے کی ضرورت ہے, اس سے پہلے کہ ہم مکاشفہ کو سیکھیں. سب سے پہلے نجات کی ضرورت ہے تاکہ ہم آسمان پر کیسے ہم جا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جانور کیسے تھا, اس کی شکل کیسی تھی, اس کے 7 سر تھے, یہ تھے, وہ تھے. یہ ضروری بات ہے کہ ہم اس کو سمجھیں, اور اس کی ایک سپریٹ ٹیچنگ ہے جو کہ کلیسیا کے لیے ضروری ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ پورا سال آپ مکاشفہ ڈینیل یہ وہ پڑھاتے رہے, لوگوں کو بتاتے رہے. اس کے ساتھ اور بھی بائبل کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایک ایسا فرقہ ہے جو کہ خدا کے کلام کو مارتا ہے. تمہارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, میں اتنے زیادہ بدعتی فرقے ہیں کہ ہم ان کے سب کے ابھی پیچھے نہیں جا سکتے ہیں. ایک اور اونلی جیزس, آپ نے دیکھا ہوگا, اونلی جیزس ایک بڑا بدعتی فرقہ ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے کریکٹر کو اور بائبل کی سچائی کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ٹرینٹی جو ہے وہ تثلیث نہیں ہے, بلکہ یسوع مسیح ہی باپ ہے ایکچولی, اور وہی جو ہے وہ بعد میں پاک روح بن گیا. ابھی جو پاک روح ہے وہ یسوع مسیح ہی ہے, اور خدائی بیٹا ہے, خدائی باپ ہے, سب کچھ ہے وہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے. اسی لیے وہ ترجیح دیتے ہیں یسوع کو, اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع کو سوا اور کچھ بھی نہیں ہے, خدا کا کوئی وجود نہیں ہے, یسوع ہی سب کچھ خدا ہے. تو وہ بائبل کی بنیادی تعلیم جو ہے اس کو بگاڑ دیتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو کیا ہوا؟ خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور روح القدس اس کے اوپر کبوتر کی شکل میں ظاہر ہوا, اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا. تو پھر کیا وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا؟ تو بارہ یہ موقع نہیں ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا 2012 میں ہم نے تثلیث کے بارے میں ایک پورا میسج جو ہے وہ ہم نے سیکھا تھا. ایک بڑی لمبی, اس میں میرے خیال میں 10-15 میسج تھے تثلیث کے بارے میں ہم نے سیکھے تھے. اور اگر خدا نے موقع دیا تو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کو اس بات کو تثلیث کو اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تثلیث کیا ہے. اس کے بعد اور جیسس والے جو ہیں وہ ایک اور بات پہ بڑا جو ہے وہ زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نجات جو ہے وہ بپتسمے کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر آپ کا بپتسمہ نہیں ہے تو نجات نہیں ہے. لیکن بائبل ایسا بتاتی نہیں ہے کہ بپتسمہ نجات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بپتسمہ جو ہے وہ ہمارے گناہ جو ہماری زندگی کے اندر جو پرانی انسانیت ہے اس کو ختم کرتی ہے. یہ ہمیں ایک نئی زندگی جو ہے وہ بخشتی ہے جس میں ہم خدا کے ساتھ چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں. بپتسمے کا کمپلیٹ کنسپٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے.
نجات جو ہے وہ صرف ایک بات پہ ہے، اور وہ کس بات پہ ہے؟ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے. خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نجات ممکن ہے. بائبل اس کے بارے میں بتاتی ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ غیر زبان، اگر آپ غیر زبان نہیں بولتے ہیں تو ابھی تک آپ کی نجات نہیں ہوئی ہے. اگر آپ نے غیر زبان نہیں بولتے، حالانکہ غیر زبان بولنے کا تعلق نجات کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ہے کوئی تعلق؟ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ غیر زبان نہیں بولتے ہیں تو آپ کی نجات ابھی تک نہیں ہوئی ہے، آپ ابھی تک اپنے گناہ کے اندر ہیں. تو یہ تبدیلی کر دینی خدا کے کلام کے اندر، اس کو تبدیل کر دینا جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے یہ لعنت کا سبب بن سکتا ہے. تو ہم نے آج یہ بات سیکھی ہے کہ کوئی اور طرح کی گوسپل جو ہے وہ دینا، تو اس میں بے شمار تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. اس کے اندر خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، خدا کے کلام کا ترجمہ اپنی مرضی سے کرنا، ایکسٹرا کتابیں اپنی مرضی سے اپنے مقصد کے لیے لکھ کر ان کو بائبل کے ساتھ رکھ دینا کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ بائبل سے زیادہ معتبر ہیں اور بائبل کے برابر ہیں. اور پھر کلام کی سچائی کو توڑنا منوڑنا، مسیح خداوند کی جو شخصیت ہے اس کو توڑ موڑ دینا. یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں کہ وہ ایک عام کریٹڈ انسان تھا. مرمون والے کہتے ہیں کہ جی وہ ایک اسپرٹ تھی اور وہ اسپرٹ خدا نے بھیجی، وہ آ گیا زمین پر. سمنتری والے کہتے ہیں مائیکل فرشتہ تھا. اس طرح سے ڈفرینٹ طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مسیح کے کردار کو تبدیل کرتے ہیں. اور مسیح خداوند ہمارے گناہوں کے لیے مرا، وہ کہتے ہیں ہمارے گناہوں کے لیے نہیں مرا، وہ تو ایک صرف پارٹ ہے. اس کے بعد اچھے کام جو ہیں ان کے وسیلہ سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جس کے وسیلہ سے تمہیں نجات بھی ملی ہے. تو خوشخبری کیا ہے؟ جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے. کوئی اور طریقہ غیر زبانیں بولنا یا بپتسمہ صرف یہ ہے، وہ آپ کو نجات نہیں لے کر. کس کے لیے؟ خدا یسوع مسیح کی موت، اس کا جیتنا جو ہے اور اس پر ایمان لانا جو ہے وہ ہمیں اس بات پر نجات کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. پریز گاڈ. اس کے بعد دوسری چیز ہے، اس کے آگے ہم بڑھیں گے، تھوڑا سا وقت باقی ہے جو، اور وہ ہے کہ اتھارٹی والا شخص اگر کوئی بات جو ہے وہ کہہ دیتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہماری زبان کا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے، کیونکہ ہماری زبان جو ہے اس کے اندر خدا نے ایک بڑی قوت اور ایک پاور رکھی ہے. اور جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں، جو کچھ آپ بولتے ہیں، وہ کریٹ ہو جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے. تو آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں. جب آپ اپنی زبان سے کلام کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی زبان ایک طاقتور جو ٹول ہے، اور کہیں بھی آپ اگر جو کچھ بولتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے پیچھے اگر آپ کی سول پاور نہیں ہے تو یہ الفاظ جو ہے یہ محض کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے آپ کی سول پاور ہے تو وہ چیز جو ہے وہ ہو جائے گی. اب اتھارٹی جو ہے وہ صرف کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. اور اتھارٹی خدا نے اس کے بعد مختلف اتھارٹی اس نے لوگوں کو دی ہے. اور وہ اتھارٹی جو ہے وہ سب سے پہلے ماں باپ کے پاس اتھارٹی ہے. اس کے بعد آپ کے استاد، آپ کا باس، آپ کا پاسٹر، کسی بھی جگہ پہ اتھارٹی جو ہے وہ ڈیوائڈ کی گئی ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہم دیکھیں گے کہ خدا کے خادم جو ہے ان کے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. اور بائبل کے اندر آپ میرے ساتھ دیکھیں یشوع کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی پڑھیں جی 26 آیت پڑھیں، صرف ایک پڑھیں. اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یرو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو. وہ اپنے پہلوٹھے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا. بس جی یہاں پہ یشوع نے لکھا ہے کہ اس نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی. ہم قسم کے بارے میں دیکھیں گے نیکسٹ ویک میں، ہم دیکھیں گے کہ قسم جو ہے وہ کھانا، جھوٹی قسم کھانا، اس کا کیا معنی ہے اور مسیحوں کو کتنا اس کے بارے میں کیئرفل رہنا کی ضرورت ہے کہ ہم قسم جو ہے وہ نہ کھائیں. اس کا کیا مطلب ہے قسم کا؟ تو اس نے قسم دے کر تاکید کی اور کہا جو شخص اٹھ کر اس یرو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو، وہ لعنتی ہو وہ شخص. وہ اپنے پلوٹھے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو
اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا. ان الفاظ کے کہنے کے بعد یشوع نے یہ الفاظ کہے ہیں, اور یاد رکھیں کہ 500 سال کے بعد پہلا سلاطین اس کے 16 باب کی 34ویں آیت پڑھیں. اس کے ایام میں بیت ایلی ہیل نے یرو کو تعمیر کیا. جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹا بیٹا ابرام مرا, اور جب اس کے پھاٹک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سجوب مر گیا. یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشوع کی معرفت فرمایا تھا. دیکھا آپ نے, 500 سال کے بعد بھی وہ الفاظ جو اس نے کہے تھے ان کا افیکٹ تھا. شاید دو بھول بھال گئے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ الفاظ کہے تھے کیا ہوا, لیکن 500 سال کے بعد بھی جس نے بھی وہ اس کی نیو رکھی, اس کا چھوٹا بیٹا بھی مر گیا اور بڑا بیٹا بھی مر گیا. خدا کے کلام کے اندر اتنی پاور ہے کہ جب آپ وہ الفاظ کہتے ہیں, خاص طور پہ یاد رکھیں کہ پاک روح سے معمور شخص جو ہیں, پاک روح کے وسیلہ سے جو لوگ ہیں وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کے جب وہ بولتے ہیں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے, اس کے بعد دیکھیں دوسرا سلاطین اور اس کا 5واں باب, اور اس کی پڑھیں. جو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جہازی جو ہے اس نے سامان لینے کے لیے چلا گیا, وہ اس کے علیشا کے بغیر, علیشا سے پوچھے بغیر اس کے پیچھے دوڑا. اور پڑھیں جی اس کی 26ویں آیت. اس نے اس سے کہا, کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا. سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا. دیکھا آپ نے, اس نے صرف الفاظ کہے ہیں. اس نے کہا کہ نمان کا کوڑ تجھے اور تیرے خاندان کو لگا رہے. اسی وقت اس کو کوڑ جو ہے وہ ہو گیا. تو الفاظ کے اندر ایک پاور ہے, ایک قوت ہے. اور اب خاص طور پر ہسبینڈ جو ہے وہ عورت کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اور دونوں مل کر اپنے بچوں کے ساتھ جو کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں, بڑی یہ احتیاط کی ضرورت ہے. بعض اوقات جو ہے وہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں, وہ پڑھتے نہیں ہیں, ان کو کہتے ہیں تو نے ساری زندگی کچھ بننا ہی نہیں ہے, تو نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, دیکھنا تو ایسے ہی دھکے کھاتا پھرے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے, اور اس بیچارے کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ نے جو بات کہی ہوئی ہے وہ کیسے پوری ہو رہی ہے, اور پتہ بھی آپ کو لگتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خیال یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ کے لیے جواب بتائیں, ان کو ہمیشہ اپنی زبان کو استعمال کریں. تم بڑے اچھے ہو, ان کو پازیٹیو باتیں کہیں. تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے, آرام کے ساتھ ان کو سمجھائیں. تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے, یہ تم جو کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو لعنت مت کریں, کیونکہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ بڑی پاور جو ہے وہ رکھتے ہیں. اسی طرح سے ہسبینڈ جو ہے وہ عورت کے لیے, آپ میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب میں, پیدائش کی کتاب اور اس کا 31واں باب ہے. آپ کو سب کو یہ کہانی شاید معلوم ہوگی کہ یعقوب جو ہے اس نے دو شادیاں کی, ایک راخل سے اور ایک لیا سے اس نے شادی کی. اور آخر کار وہ اپنے ماموں لابن کے گھر سے اپنی بیویوں کو, اپنے بال بچوں کو, سامان کو لے کر جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. اور راخل جو تھی اس نے اپنے باپ کے کچھ بت اس نے چرا لیے اس نے, اور وہ پریگننٹ تھی. اس نے وہ بت جو ہے وہ اپنے لباس کے اندر چھپا لیے. اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو ہمارے دیوتا جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں, اور وہ دیوتا ہماری حفاظت کرتے ہیں. راخل ایک بت پرست گھرانے سے آئی تھی. اس نے سوچا کہ یہ بت جو ہے یہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمارا سفر جو ہے وہ ٹھیک گزرے گا. اس کا باپ جب گھر میں آیا اس نے دیکھا کہ بت نہیں ہے, تو وہ ان کے پیچھے بھاگا, اور وہ اس نے جا کر رستے میں اس نے پورے قافلے کو جا لیا. اور اس نے یعقوب سے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے, تو اپنی بیویوں کو, بچوں کو لے کر تو یہ وہاں سے بغیر مجھے بتایا چلا آیا ہے. وہ ٹھیک ہے, چلو تو نے جانا ہے, تجھے اپنے باپ کے گھر میں جانا ہے, تجھے پسند ہے, لیکن ایک بات تجھے مجھے بتا, اور میرے ساتھ دیکھیں, پڑھیں جی 29 آیت, 30ویں آیت. خیر اب تو چلا آیا کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے, لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لایا؟ تب یعقوب نے لابن سے کہا, اس لیے کہ میں ڈرا, کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبراً مجھ سے چھین نہ لے
अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राखल उन बुतों को चुरा लाई बस है। जी, याकूब को नहीं पता था कि राखल जो है वो कुछ बुतों को चुरा लाई है, और उसने जिसके पास तेरे बुत मिले वो जीता ना बचेगा। थोड़ा सा आगे जाकर देखें, पैदाइश किताब उसका 35वां बाब और उसकी पढ़ें जी 18वीं आयत। और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बनूनी रखा और मर गई, पर उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और राखल मर गई और इफरात यानी बैतलहम के रास्ता में दफन हुई। आपने देखा, जिसके पास तेरे बुत मिलेंगे वो जीता ना बचेगा। और उसकी बीवी थोड़ी देर रुक जाने के बाद जो है वो क्या हुआ, बेटे को जन्म देने के बाद जो है वो मर गई। अल्फाज के अंदर एक पावर है, एक कुवत है। एक हस्बैंड जो अपनी वाइफ से कहता है, सोच समझ कर कहे कि आप उसको क्या कह रहे हैं। अपने बच्चों को जो आप कह रहे हैं वो सोच समझ कर कहें कि आप क्या कह रहे हैं। और ये बाज़ औक़ात जो है ये बातें सारी जिंदगी जो है वो लोगों के साथ रहती है, उनको पता नहीं चलता कि ये लानत जो है कहां से आ गई है। उनकी जिंदगियां जो है वो नाकामी की सूरत में रहती हैं और उनको कोई पता नहीं कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। प्रेज़ गॉड, खुदा ने जिंदगी रखी तो हम अगले हफ्ता में हम इसके आगे और सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि ये हफ्ता नहीं तो उसके अगले हफ्ते में हम दुआ के प्रोसेस में चले जाएंगे और हम इसको तोड़ना शुरू करेंगे, इन लानतों को इकरार करेंगे खुदावंद के हुजूर में। और मेरा ईमान है कि खुदावंद हम सबको बड़ी कसरत के साथ जो है वो बरकत देता जाएगा और हमारी जिंदगी से लानतें जो है वो चली जाएंगी। प्रेज़ गॉड, खुदावंद आपको